أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ انبیاء اکرام ان پر بہت ظلم ڈھائے گئے، کفار نے انبیاء اکرام پر بہت ظلم کیے۔ جیسے اصحاب الرس دو جگہوں پہ آتا ہے قرآن شریف میں۔ تو اصحاب الرس نبی تھا، یعنی کنویں والا نبی، تو حضرت حنظلہ علیہ السلام تھے، جو یمن کا کوئی علاقہ تھا۔ وہ اپنے قوم کو تبلیغ کرتا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو قوم بہت تنگ آ چکی تھی ان کی دعوت تبلیغ سے۔ ویسے میں پچھلے اسواق میں بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء آئے سارے مرد تھے، کوئی نبی عورت نہیں تھی، اور انبیاء اکرام نے دین کا کام اپنے اعتبار سے مکمل کیا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ وہ تو بدبختی امت کی تھی، ان کی قوم کی تھی جو ان پر ایمان نہ لائے۔ تو یہ حضرت حنظلہ علیہ السلام اپنی قوم کو دن رات تبلیغ کرتے تھے، تو ان کی قوم بھی ان سے بیزار ہو گئی اور گاؤں والے بیزار ہو گئے۔ ان پر صرف ایک آدمی نے ایمان لایا، عبد الحبشی نے۔ تو پھر قوم نے کہا کہ اس سے ہم بیزار ہو چکے ہیں، تنگ ہو چکے ہیں، جام دیکھتا ہے چلے آتا ہے، جیسے آج لوگ جھگڑا لوگ تبلیغ والوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں کہ ہمیں مسجد میں پکڑ کے نہ لے جائیں۔ تو جس کو دین کی بات مشکل لگے، ثقیل لگے، دین کی بات سننے میں اس کو تکلیف ہو، تو وہ سمجھ لے کہ وہ منافق ہے۔ بنا تو انہوں نے مشورہ کیا، میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا، اور کہا کہ اس کو کسی کنویں میں جنگل میں پھینک کے آتے ہیں۔ پھر اٹھا کے کنویں میں پھینک کے آئے اور اوپر سے بڑا پتھر رکھ دیا۔ پھر یہ حبشی روز رات کو جاتا تھا، روٹی سوکھی، کوئی کبھی ہوتے کبھی کیا چیز کنویں میں پھینکتا تھا۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام کھاتے تھے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ حضرت میں بھی کسی کنویں میں جا کے گر جاؤں آپ کی اتباع کرتے ہوئے۔ تو حضرت حنظلہ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں ہے، میں کنویں میں خود نہیں آیا، مجھے تو میرے قوم نے پھینکا ہے، تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ پھر قوم کچھ دن بعد آئے، انہوں نے سوچا مر گیا ہوگا، چل دیکھتے۔ تو انہوں نے پتھر ہٹایا تو دیکھا حنظلہ علیہ السلام بیٹھے۔ تو انہوں نے کہا کیفا کان حنظلہ، کس طرح ہے حنظلہ تو؟ تو اس نے پھر کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو اس نے کہا یہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر تفاصیل میں مختلف باتیں آتی ہیں، مختلف روایتیں ہیں۔ تو اس میں ایک یہ بھی کہ انہوں نے مٹی اور پتھر ڈالے اور ان کو زندہ دفن کر دیا۔ پھر جب کنواں بھر گیا تو اوپر کھڑے ہو کے ناچنے لگ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، آگ کا، آگ آئی اور اس پورے قوم کو اس نے جلا دیا، صرف ایک حبشی جو ہے وہ بچ گیا۔ تو فرمایا حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، جب نا امید ہو گئے پیغمبر، یعنی جب پیغمبروں کو یہ امید پتا چل گیا کہ اب یہ قوم ایمان نہیں لائے گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ جو ایمان لائے بس وہی ایمان لائے، ابھی زیادہ اور لوگ تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے نوح علیہ السلام، انہوں نے 950 سال تبلیغ کی اور ان قوم نے بعض ایمان لائے، بعض نہیں لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی یہ بقایا لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو انہوں نے کہا ربنا